اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک انڈین اسکالر کی گمشدہ تحریر کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ خدا کے کہے ہوئے الفاظ اگر عام انسانوں کی نظروں میں پریشان اور بے ربط رہے ہیں تو خدا کی بنائی ہوئی فطرت پہلے دن سے آج تک عوام کی نگاہوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ بے ربط رہی ہے۔ عوام آج بھی خدا کی بنائی ہوئی اکثر چیزوں کے درمیان کوئی ربط نہیں دیکھتا۔ ان کو اکثر مخلوق بے سبب نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اکثر کے بغیر بھی کام نکل سکتا ہے۔ درخت کی شاخوں میں ایک عجیب سی بدنظمی ہے۔ دریا کی پیچ در پیچ راہوں میں تکلیف دہ کجی ہے۔ سمندر کی بے شمار مخلوق، موسمی حشرات الارض، آسمان پر بکھرے ہوئے تارے اس کے نزدیک سب زوائد ہیں۔ وہ مچھر سے ناخوش ہے۔ کسی بلی کا خوبصورت کبوتر کو نگل جانا اس کے نزدیک ظلم ہے۔ مادرزاد اندھا اس کو کپکپا دیتا ہے۔ جوان کی اچانک موت، چنبل سے گلی ہوئی ٹانگ، زناکار کے اونچے محل، اسے اول سے آخر تک ایک بے مطلب فساد، ایک بے سبب ظلم اور اس میں ایک ناقابل انکار استبداد نظر آ رہا ہے۔ وہ اس دنیا کی طرفہ آرائیوں اور بدنمائیوں کو دیکھ کر بسا اوقات اس کے اندر کسی اعلیٰ وجود سے بھی انکار کر گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سب حسن اتفاق کا ایک حیران کن مظہر ہے، مگر توازن اور ربط اس کے اندر قطعاً نہیں۔ یہی باعث ہے کہ علم و جہل کے مختلف مرحلوں میں انسان کا خیال خدا واحد کے وجود سے ہٹ کر متفرق خداؤں کی طرف بیشتر گیا ہے۔ جو شے بذات خود حیران کن تھی بجائے خود خدا بن گئی۔ کہیں سورج ایک دیوتا تصور ہونے لگا، کہیں کوئی دریا خدا بن گیا، کہیں آگ مظہر الہ بن گئی۔ بیماریاں جنوں اور بھوتوں سے متعلق ہو گئی۔ اب بھی جہاں جہاں جہالت کی حکومت قائم ہے، فطرت کی یہ ظاہری بے ربطی خداؤں کو علیحدہ کری ہے۔ اگرچہ خدا کا کلام بباغت دہل کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور خدا اس کائنات میں ہوتے تو تم اس دنیا میں فساد دیکھتے۔ مگر جب تک جاہل کو اس دنیا کے اندر فساد کی صورت نظر آ رہی ہے، جب تک علم کی روشنی مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، آسمان اور زمین کے درمیان، بلکہ پانی اور آگ کے درمیان، مکھی اور پھول کے درمیان ایک فیصلہ کن تعاون نہیں قائم کرتی، تب تک کائنات فطرت کا مربوط نظر آنا ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن حکیم کے ربط کی حالت بے علم نگاہیں اس کو قطعاً نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو دیکھ کر کھسیانی اور بیزار ہو جاتی ہیں۔ جاہل نے قرآن کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر دیا۔ کم عقل اس کے اکثر الفاظ کو زوائد سمجھ رہا ہے۔ مولوی اس کو علی الحساب پڑھ لیتے ہیں۔ کوفتہ نظروں نے اس کے حصوں کو لے کر الگ الگ بت کھڑے کر دیے۔ عاقف اس کے ایک حصے کو سیاق سے الگ کر کے لا تقربوا الصلاۃ کا منظر پیش کر۔
آکف اس کے ایک حصے کو سیاق سے الگ کر کے لا تقربوا الصلاۃ کا منظر پیدا کر رہا ہے۔ 9 اندھوں کی مشہور حکایت کی طرح کوئی ساتھی کو چھت کا ستون کہہ رہا ہے، کوئی پنکھے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ الغرض ہر قرآن کا بھیجنے والا خدا الگ ہے، ہر سورہ اور آیت کا خدا الگ ہے۔ ایک حصہ دوسرے حصے کے بالمقابل صفا رہا ہے، قدم قدم پر اختلاف پیدا ہے، بات بات پر تفرق ظاہر ہے۔ ایک لاہ عمل، ایک تدبیر، ایک منتہی عمل، ایک راہ قرآن کی کسی شرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب عظیم کے نامہ خدا ہونے سے آج 100% مسلمان انکاری ہیں۔ دل میں انکار موجود ہے، ذہن باغی ہے، اعضاء سم ہے، زبانی اقرار لاکھ ہو مگر اس کے کہے پر 10 قدم چلنا سچ مچ گوارا نہیں۔ یہ سب کچھ بے علمی کا ایک دردناک منظر ہے، مگر اس کا علاج علم کے ماں سوا کچھ نہیں۔ قرآن حکیم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی مثبت دلیل بھی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تم لوگ قرآن پاک پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہی تمہارے پاس پہنچا ہوتا تو تم اس میں بے شمار اختلاف دیکھتے۔ جب مطالب میں فساد ہے، جب ایک آیت دوسری آیت سے علانیہ برسر پیکار ہے، جب قرآن کے اندر کوحرام مچا ہے، تو قرآن کا بنانے والا کیوں ایک ہو؟ ہر آیت کا خدا الگ کیوں نہ؟ ماننے والوں میں فرقہ بندیاں کیوں نہ ہو؟ باطنی انکار کیوں نہ ہو؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی تدبر اور علم کی ضرورت کسی زمانے میں اس قدر تھی، اس کے ہر ٹکڑے پر بحث، مجموعی غور و فکر کرنا اس قدر درکار تھا کہ خود صاحب قرآن نے سرور کائنات کو تنبیہ کی کہ اس کے مطالب سمجھنے میں جلد بازی مت کرو، بات کے پورا ہونے سے پہلے اور اس کے بتمام و کمال وحی ہونے سے بیشتر اپنے تخیل کے گھوڑے مت اڑاؤ۔ یہ خدائے زمین و آسمان کا کلام ہے، علم کا کمال ہی تم کو اس کی انتہائی حکمت پر پہنچائے گا۔ اسی کو اپنے اندر زیادہ کرو اور اسی کی زیادتی کی دعا مانگا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما۔ یہی وجہ تھی کہ 23 برس میں جستہ جستہ اتارا اور رسول کریم کے قلب پر ایک ایک آیت اس طرح نقش فی الحجر کر دی کہ اس یقین کا ہیجان صدیوں تک قائم رہا۔ آج مسلمان جو کچھ سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، اس کو ایک رات کے اندر 100 بار پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچاتے رہیں، اس کو جزدانوں اور غلافوں میں لپیٹ کر مکر سے چومتے رہیں، بالائے طاق رکھیں یا آنکھوں پر لگائیں، اور کام کے وقت اس کے لیے 10 قدم نہ چلیں، مگر یہ وہ کلام ہے جس کے لیے اس کا رسول 23 برس تک زدنی علما کی دعا مانگتا رہا۔ جس علم کے وارث قرون اولیٰ میں وہ علماء بنے جن کا علم بنی اسرائیل کے انبیاء کے علم کے برابر تھا، جو فطرت کی طرح خوبصورت ہے،
بے کراں ہے، منظم ہے، بے مثال ہے، قطعی اور آخری ہے، اور جو آج جاہلوں کے منہ چڑھ کر وہ پیش پا افتادہ بات بن گئی ہے کہ زمین و آسمان اس قدر ناشناسی دیکھ کر لرز رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اس کا مفہوم ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا، اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا۔ کسی قانون کے شایان شان یہی ہے کہ وہ واحد المعانی ہو، اس کی کسی ایک دفعہ سے ایک اور صرف ایک مطلب نکل سکتا ہو، اس میں تعویل اور مکر کی گنجائش نہ ہو، اس کو جس صورت اور نظر سے دیکھا جائے اسی ایک پہلو پر ٹھیک بیٹھ سکے۔ ہر منظم اور مقتدر حکومت کا قانون اصلاً ایک ناقابل تعویل شے ہے، اس کا صحیح اور واحد مقصد خود اسی کے الفاظ کے اندر ہے۔ اس کی شرع اصطلاحوں کی تشریح میں وہی موجود ہے، کسی شخص کے ذاتی قیاس یا رائے کو اس کے تبین میں قطعاً کچھ دخل نہیں۔ گناہ کی نوعیت ہے تو وہی ہے، فرد جرم ہے تو وہی ہے، سزا ہے تو وہی لکھی ہے۔ مجرم اس سزا سے گریز کرنے یا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی 1,00,000 سبیلیں پیدا کر دیں، لیکن حاکم وقت کے فیصلے پر اس کی تعویلوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کوئی وکیل یا پیروکار اس امر کا مجاز نہیں ہو سکتا کہ وہ مجرم کو بچانے کے لیے نفس قانون کے معنی بدل دے۔ اگر شہادت اور حالات سے ثابت ہے کہ جرم ہو چکا تو سزا اٹل ہے، اس کو آئی ہوئی نہ سمجھنا یا اس کے بارے میں امیدیں اور لا فاعل مکر جہالت ہے۔ پس قانون خدا کی تبین و تشریح میں نہ کوئی اجماع مفید ہو سکتا ہے، نہ ذاتی قیاس اور رائے، نہ تعویل سے کام چل سکتا ہے، نہ علماء قانون کے انفرادی یا متفقہ فتوے مفید ہیں۔ یہی باعث ہے کہ قرآن حکیم نے اپنی آیات کے اندر ایک اصولی تمیز محکمات اور متشابہات کے الفاظ کہہ کر کام کر دیا۔ لا مبدل لکلمات ہی کہہ کر اس نے گویا یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے ہر کلمے کا واحد اور اٹل مطلب ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہہ کر اس نے گویا یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک زمین و آسمان ہے یہ قانون قائم جاری و ساری رہے گا۔ اور الکتاب مفصلہ و یسرناہ بلسانک و تبیانا لکل شیء کہہ کر اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کتاب کو مفصل، آسان اور مکمل ثابت کر دینا علم اور صرف علم کا کام ہے۔ جوں جوں اعمال خدا کا علم اور کائنات فطرت کا مشاہدہ وسیع ہوتا جائے گا، جوں جوں کوئی صاحب علم قوم اس کے حقائق عالیہ پر غور کرے گی، اس کی تعلیم بین اور واضح ہوتی جائے گی۔ لیکن اس کے اندر کچھ آیات متشابہ المعانی رہیں گی، ان سے بادی نظر میں مختلف مطالب نکل سکیں گے، اور جب تک انسان کا علم ایک خاص سطح بلند تک نہ پہنچے گا ان کے صحیح مطالب اور صاحب القرآن کے ان کے متعلق صحیح اندیے کی تصدیق نہ ہو سکے گی۔ کجبی اور نفاق پسند لوگ اس کے بارے میں اٹکلے دوڑا کر لوگوں کو آمادہ خلاف کرتے رہیں گے، لیکن علم کے لوگ اس کو واحد المعانی ہونے پر سچا
اور غیر متزلزل یقین رکھنا ہر حامل قرآن کا فرض ہے، اور اس یقین کے بعد ان کے صحیح مقاصد کی تلاش میں لگے رہنا عین ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔